امید ہے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج الحمدللہ ہمارے لیے انتہائی آنر کی بات کہ ہم اس وقت موجود ہیں ہیڈ آفس میں، جو کہ ہے ڈیجیٹل پاکستان کا ہیڈ آفس، ای پاکستان کا ہیڈ آفس، اور پاکستان میں سائبر سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا ادارہ ان کا ہیڈ آفس، اور ساتھ ہی ساتھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پر جو پاکستان میں سب سے زیادہ ایکٹیو اور انٹرنیشنلی طور پہ جو مانا جانا ادارہ ہے. ان سب کے فاؤنڈر ہمارے محترم عمار جعفری صاحب، جو کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیشہ پاکستان کی خدمت کرتے رہتے ہیں، ٹیکنالوجی کے معاملات میں، سیکیورٹی کے معاملات میں، اور کس طرح حکومتی جو ادارے ہیں ان کو کمپیوٹرائز کرنا ہے ان کے معاملات میں. آج ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کو لائن پہ لیں گے ساتھ ہی، اور یہاں ہمارے ساتھ رہیے، ہم ٹیکنیکلی اس کو ساتھ ساتھ مینیج کر رہے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے سر. کیمرہ کی ڈائریکشن کو ہم تھوڑا سا جی جی سیٹ کر لیتے ہیں. سر ماشاء اللہ ہم میں ذرا جھرنا کے ساتھ دکھا رہا ہوں. ہاں جی جھرنا بہت بالکل ضروری ہے. بالکل، یہ تو بہت ضروری ہے. اور جھرنے کا گزارا نہیں ہے اس ہمارے. کو ہم اس سائڈ پہ ایسے ٹھیک اس ہے طرف سے مینیج ٹھیک کر ہے لیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اور جی سر جناب. ماشاء اللہ آپ کی خدمات جو ہے پاکستان کے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور آپ ہمیشہ خدمت کے لیے، ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں جو ہمارے نوجوان نسل ہے اور موسٹلی جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت جلدی ان فزیکلی ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور زیادہ کام نہیں کر پاتے. تو ماشاءاللہ جو ایک ٹرو لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے فینس کو یہ علم نہیں ہونے دیتا کہ ان کی عمر کیا ہے. جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان ہیں، وہ اچھی مثال دی. ہاں جی، وہ اچھا وہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کے جو چاہنے والے ان کو ان کی ایج سے کبھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی جو سوچ ہے وہ بالکل جوان ہوتی ہے اور نئی ہوتی ہے، جدید ہوتی ہے. تو اسی طرح ہم آپ کو چاہتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، ہمارے دیکھنے والے آپ سے محبت کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ مینٹر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑے بھائی کی طرح، نوجوان لیڈر کی طرح ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. آپ ایکٹیو رہتے ہیں ماشاءاللہ. ویری ویل ڈن فار آل دوز تھنگس. تو سر ابھی کے لیے آپ کائنڈلی اپنے تھوڑے سے مشنز ہمارے سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک روڈ شو پاکستان کے ایریاز کا کیا، آگے بھی آپ کو بیسٹ آف لک آپ کرنے جا رہے ہیں. تو سر کائنڈلی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جیسا پوری دنیا جو ہے نا، پوری دنیا وہ ایک ٹرانسفارمیشن سے گزر رہی ہے، تو پاکستان بھی اسی کا حصہ ہے. اچھا، اس ٹرانسفارمیشن میں ایک سلوگن بہت ضروری تھا، اور وہ سلوگن تھا لرن ارن اینڈ لیڈ کا. کہ پہلے آپ لرن کریں، پھر آپ ارن کریں، پھر آپ لیڈ کریں. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ جس تیزی کے ساتھ نالج چینج ہو رہا ہے، اس تیزی کے ساتھ جو ہمارے اس وقت جو ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی ان کے ساتھ میں. اس میں کوئی قصور نہیں ہے ان کا، اس میں اس تیزی کا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ بچے اسکولوں میں پڑھنے کے علاوہ یا کالج یونیورسٹی میں پڑھنے کے علاوہ کچھ اسکل بھی سیکھیں. یہ بڑی ضروری بات ہے. اسکل سیکھنے کے لیے یا تو پھر کوئی فاسٹ ٹریک طریقے سے گورنمنٹ یا متعلقہ ادارے کوئی اسکل سینٹرز بنائیں جس کے اوپر چیزیں سیکھی جائیں، یا وہ سب مل کے کام کریں. تو ہم نے پوری کوشش کی ڈیجیٹل پاکستان میں کہ سب مل کے کام کریں. جب سب مل کے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے اس کے اندر، اور چیزیں امپروو ہوتی ہیں. دیکھیے، اتفاق سے جو ہمیں اسکولوں میں پڑھنا چاہیے تھا وہ ہم کہہ رہے ہیں بچے جا کے کالج میں پڑھیں، اور جو کالج میں پڑھنا چاہیے تھا وہ ہم سوچ رہے ہیں کہ بچے جا کے یونیورسٹی میں پڑھیں، اور جو یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیے تھا وہ ہم کہہ رہے ہیں بچے جا کے باہر سیکھیں. تو یہ جو ایک ڈیفیسٹ آ گیا ہے پورے سسٹم کے اندر، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم ایک پروگرام لائے، اور کافی عرصہ پہلے لائے، اس کا نام ہے یونیورسٹی پلس اور اسکول پلس. وہ کیا چیز تھا کہ یونیورسٹیاں اپنا کام کریں، اور جو سکھانے والے لوگ ہیں وہ فاسٹ ٹریک طریقے سے ان کو سکھائیں. دیکھیے، یہ ایفرٹ پہلے بھی بہت ہوئی پاکستان میں، اور ایک اسی کی ایک مثال تھی، انڈسٹری ایکڈمیشن مثال تھی.
لیکن اس کی پیس اتنی سلو تھی میں سمجھتا ہوں گا کہ اس کا ایفیکٹ نہیں آیا. اب اس وقت کیا ہو گیا ہے, ہماری ایجوکیشن آج ڈیمانڈ ڈریون نہیں ہے. آپ یقین جانیں جو بچے اس وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, جب وہ ڈگری لے کے نکلیں گے تو بے شمار چیزیں ایسی سامنے ہوں گی جو بھی یاد بھی نہیں ہوئی ہیں گی. تو یہ جو اگلے 2-3 سال آگے آ رہے ہیں اس میں اتنی چیزیں ایجاد ہوں گی جس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ 5G ہوگا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی, انٹرنیٹ آف تھنگز ہوں گی, بلاک چین ہوں گے, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز بے شمار ہوگی, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہوگی. اب آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے یہ کام ادارے کر لیں گے جو کر رہے ہیں, لیکن اداروں کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے ٹائم چاہیے. اس کے لیے ہم بڑے فاسٹ ٹریک طریقے سے اداروں سے پارٹنرشپ کر رہے ہیں اور اس میں وہ ربط پیدا کر رہے ہیں. جیسے اگر میں آپ کو کرنٹ آج کی مثال بتاؤں جو آج ہم نے کیا ہے, ای ویز, ایٹیکل وہیکلس, آپ میرے ساتھ موجود تھے ابھی جب میں ویبنار کر رہا تھا. اس کے اندر ہم نے ایک ای وی اکیڈمی بنائی ہے جس کے اندر 3 لوگ وہ ہیں جو اس وقت امریکہ میں کٹنگ ایج ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور یہ تینوں پاکستانی ہیں, درجن پاکستانی ہیں. یعنی ابھی چیئرمین نیپرا سے میٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا جی پیسہ کمانا تو بات کی بات ہے, پہلے اسکل تو لے کر آئیں پاکستان کے اندر. اور اگر اسکل وہ جو اس وقت امریکہ میں موجود ہیں وہ اگر پاکستان میں آ جائیں تو اس سے بڑی کیا خدمت ہوگی پاکستان کی. یہ وہ فاسٹ ٹریک طریقہ ہے جس کو ہم یونیورسٹی پلس کہتے ہیں. تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں تمام یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہوں گا کہ آپ بالکل پڑھتے رہیں, جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں جس طریقے سے کر رہے ہیں. اپنا جو FYP ہے, فائنل ایئر پروجیکٹ, پلیز وہ ہمارے ساتھ کر لیں. اچھا, اب بچوں کو یہ پتہ نہیں FYP کیا ہوتا ہے. میں جب ان سے پوچھتا ہوں جو 5ویں, 4تھے, 3رے سیمسٹر میں ہیں تو کہتے ہیں اچھا جی وہ کچھ کہا گیا ہے آخری سیمسٹر میں کر لیں گے. دیر از دا موسٹ رانگ ٹائم. میں سمجھتا ہوں FYP کرنے کا سب سے بہترین ٹائم 4تھا سیمسٹر ہے. 3 سیمسٹر میں آپ پڑھ لیں جو آپ نے ٹریڈیشنل پڑھنا ہے, 4تھے میں آپ طے کر لیں کہ آپ نے گریجویشن کے بعد کرنا کیا ہے. اچھا, اب اس کام کو لے کے چلنے کے لیے ہم نے پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کرنے سے بچے کون سے کام کریں, تو اس کے لیے ہم SDGs کے اوپر آ گئے. SDG کیا ہے؟ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. یہ گلوبل ایجنڈا ہے, یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, ہماری گورنمنٹ نے سائن کیا ہوا ہے. ہمیں 2025 تک یہ بتانا ہے کہ اب تک ہم یہ کر چکے ہیں, اگلے 5 سال میں ہم اس کو کس طرح میچور کر کے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے. اب دیکھیے 2022 ہو چکا ہے, 3 سال رہ گئے اس ہمارے پاس. ہر SDG کے ساتھ لنکڈ ہیں ان کے پروجیکٹس. SDG 1 کے اپنے پروجیکٹس ہیں, 2 کے اپنے پروجیکٹس ہیں, 3 کے اپنے پروجیکٹس ہیں. تو آپ خود سوچیں اگر ہمارے بچے SDG کے پروجیکٹس کرنا شروع کر دیں, 2 فائدے ہوں گے. ایک تو پورے ملک کے اندر SDG کی مین پاور تیار ہو جائے گی, پورے ملک کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ جو بچے نکلیں گے ڈگری کر کے تو وہ جس چیز کے ایکسپرٹس ہوں گے وہ سوسائٹی کے پرابلم سالو کر رہے ہوں گے. ہمارے یہاں بچہ پڑھتا کچھ ہے, سوسائٹی کا پرابلم کچھ اور ہے, تو وہ جو برجنگ ہے وہ نہیں ہو رہی. تو میں سمجھتا ہوں یونیورسٹی پلس ایک اچھا پروگرام ہے. سب لوگ ہمارے سے رابطہ کریں, پھر ہم اس پہ بات کریں. جی زبردست. آج میری خاص طور پہ ایک کوشش ہے, آپ جیسے ہمارے جو پاکستان کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ آج کا یہ فائر سائڈ سیشن کا مین ہماری کوشش, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک مشن پہ جو ہے, خاص طور پہ اس سال کا میرا ایک مشن ہے انشاءاللہ 2022 365 ڈیز کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بچے جو ہیں اور بچیاں, ان کو جوانی سے قبل ہم انشاءاللہ ان کی اپنی ذاتی کمپنی کے CEO, فاؤنڈرز اور اونر بنانا چاہ رہے ہیں. اور اس کے لیے انشاءاللہ میں پورے پاکستان کے لیے ایک روڈ شو انشاءاللہ ہم آرگنائز کرنے جا رہے ہیں, جس میں ابھی بہت سارے ہمارے اسپانسرز کے ساتھ جو ہے اس پہ گفتگو چل رہی ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پورے سارا جتنے بھی صوبے ہیں پاکستان کے, سب صوبوں میں, ان کے مین سٹیز میں, اور ساتھ ہی ساتھ گراؤنڈ لیول پہ بھی جائیں. جس سے ماشاءاللہ آپ کے RIC رورل انکوبیشن سینٹرز ہیں, DIC ہیں, اور اسی طرح ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہیں. تو ماشاءاللہ آپ ایک اعلیٰ اس میں شعور رکھتے ہیں. تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مشن میں ہمارے ساتھ جڑیے. جی میم, ہم پاکستان کے 1000 بچے جب ورلڈ ریکارڈ بنائیں گے
اور وہ اپنی کمپنیوں کے مالک ہوں گے اور فاؤنڈر ہوں گے، تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ دنیا کا جو دھیان ہے، جو ان کی اٹریکشن ہے، وہ پاکستان کے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی طرف آئے گی. ابھی بھی آپ اگر ایک گراف دیکھیں تو پاکستان میں لاسٹ ایئر 2021 میں تقریباً 45 سے 48 کمپنیز ہیں جو کامیاب ہوئی ہیں فنڈنگ ریسیو کرنے کی انویسٹر سے، جو کہ بیرون ملک تھے. تو انشاءاللہ جو اسٹارٹ اپ کے اندر فنڈنگ کا ایک ہے، اس سے بہتری آ سکتی ہے. اور اس میں دو چار چیزیں ہیں کہ خاص طور پہ جو ایج طبقہ ہے، جس ایج کے اندر جو بچے ہیں 8 سے 19 سال کے بچے، جن کو ایڈولیسنس کہا جاتا ہے، جن کی 8 سے 19 سال کی ایج کے درمیان فزیکلی اور جو ہے سائیکولوجیکلی جو ہے نا ڈیولپمنٹ چل رہی ہوتی ہے. تو اسی دوران ہماری کوشش ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے گول نمبر 4 جو کہ کوالٹی ایجوکیشن ہے، 8 نمبر گول ہے جو کہ ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے 10واں گول بھی ہے جو کہ ایس ڈی جی کا ہے. اس کے علاوہ ای ایس ڈی جو ہے ایجوکیشن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، جو کہ این ای ایس سی او نیسکو کا ایجنڈا ہے. تو اس تمام سلسلے کے لیے ہم ایک فضا قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ اس مشن میں کس طریقے سے ہمارے ساتھ ہوں؟ دیکھیے، یہ آپ کی بہت اچھی ایفرٹ ہے، میں سمجھتا ہوں. جاپان کے اندر یا کافی ایڈوانس کنٹریز میں، کوریا میں خاص طور سے، وہ بچے کو 6 اور 7ویں کلاس کے اندر بزنس کرنا سکھا دیتے ہیں. 6 7ویں کلاس کے اندر وہ کیوں سکھاتے ہیں بزنس کرنا؟ تاکہ جب بچہ بڑا ہو، کالج میں آئے، یونیورسٹی میں، وہ کام سیکھ رہا ہو، اس کو پتا ہو میں نے کرنا کیا ہے. ہمارے یہاں تو بندہ جب گریجویٹ کر کے نکلتا ہے پھر پوچھتا ہے جی میں نے کیا کرنا ہے. دیٹ از دا موسٹ رانگ ٹائم. اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا بچوں کی ایجوکیشن کا، اس کے مطابق آپ فوری طور کے اوپر جو بھی آپ کیمپین کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کا رابطہ کرائیں گے اپنے آر آئی سیز کے ساتھ، رورل انفارمیشن سینٹر کے ساتھ، اپنے ڈی آئی سیز کے ساتھ. آپ پہنچیں وہاں پر، وہ آپ کو ریسیو بھی کریں گے اور وہ آپ کو لے جائیں سوری وہ آپ کو لے جائیں گریس روٹس کے اوپر. دیکھیے، ہماری جو چونی گھومی ہے وہ گریس روٹ پہ گھومی ہے. ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کو مال روڈ کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، ایسا نہیں ہے گا. ہمیں دیہات میں ہی جانا ہے، ہمیں دیہات میں ہی کام کرنے ہیں سارے جا کے، اپنے بچوں کو کچھ چیزیں سکھانی ہے. اچھا، اب جو آپ یہ روڈ شو کرنے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ بچوں کو اسٹیم اور اسٹیم ایجوکیشن پر لے کے جائیں. اس کی ریزن ہے، ریزن یہ ہے کہ جو نیا کریکولم آیا ہے اس کے مطابق اس میں لکھا ہوا ہے کہ لوکلائز اسٹیم ایجوکیشن. پہلے لوگ اس کو اسٹیم کہتے ہیں تو اس میں اے لگا دیا آرٹس کا، وہ اسٹیم کہتے ہیں کہ لوکلائز. اس کے لیے آلریڈی ہم ایک کام کر چکے ہیں، وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ ہماری کٹ ہے جس کو ہم پی کے اسٹیم کٹ کہتے ہیں. پی کے کیا ہے؟ پاکستان. یہ 100% ہماری بنائی ہوئی ہے، 100% ہماری ٹیم نے بنائی ہے، اسی آفس نے بنائی ہے. اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم نے لوکل مارکیٹ سے لی ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈبے ہیں. اس میں پورے پوائنٹس پڑے ہوئے ہیں گے. اب بچہ جو چیز پڑھتا ہے سوری وہ اس کو ہینڈ آن سے سیکھتا ہے. جب وہ سیکھتا ہے بچہ، تو جب وہ کالج میں آئے گا تو جب اس کو چیز پڑھائی جائے گی تو اس کو آلریڈی اس نے کی ہوگی. ہمارے یہاں وہ جو لیبارٹری ہے کالج یا یونیورسٹی کی، اس میں جاتا ہے بچہ، سمجھ نہیں آتی اس کو. جلدی کرو، ماسٹر کہتا ہے یہ کرو، ٹائم ختم ہو گیا، باہر نکلو. تو یہ اسکول سے چیزوں کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام میں ہم آپ کو پوری طرح سپورٹ کریں گے. ہماری فیلڈ کا پورا نظام سپورٹ کرے گا آپ کو. اس میں آپ جائیں، ایک روڈ شو کریں. اس کے اندر یہ کٹس جو ہیں بچوں کو ٹرین کی جائیں اسکولوں کے اندر. اور یہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہماری یوتھ نے بنائی ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے انکریج ہوں گے کہ ان کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اور یہ بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر ہے. تو وہ جو ہے لوکلائز اسٹیم ایجوکیشن، اسکول کا بھی فنکشن پورا ہوگا، اور یہ سب چیزیں آگے چلیں گی. اور جب بچوں میں وہ انٹرپرینورشپ آئے گی تو پھر چیزیں آگے چلیں گی. تھینک یو. ایگزیکٹلی. تو ابھی تک اگر آپ نظر دوڑائیں پاکستان میں، تو کڈز انٹرپرینورشپ پر
جو اسپیسیفکلی یہ ماشاءاللہ روبوٹکس بھی یہ روبوٹکس ہی ہے، بالکل ہاں robotics. یہ روبوٹکس ہے. بلکہ میں چاہوں گا اس کے اوپر میرے ساتھ میرے کلیگ ہیں جی جی حمزہ صاحب، جنہوں نے یہ سارے کام وہ کیا ہے پی کے اسٹیم پہ، اچھا یہ اس کے اوپر بات کریں کہ اس کے ذریعے کیسے یہ جی. حمزہ صاحب بات کرنا حمزہ صاحب ہیں جو کہ پی کے اسٹیم کو میں ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. یہ دیکھیں بچوں کے لیے روبوٹکس کے اوپر بہت ہی زبردست یہ ایک کٹ ہے، اور اس کے بارے میں ہم حمزہ صاحب سے تفصیلات جو ہے ابھی جانتے ہیں. السلام علیکم حمزہ صاحب. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ سب لوگ کتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ جی اس وقت ہم لائیو ہیں. اور جی جی السلام علیکم. میرا نام محمد حمزہ ہے اور میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے، لیکن شروع سے ہی میرا ایک تھا کہ کچھ کرنا ہے، کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے، یا ایک 9 to 5 میں چکر میں نہیں پڑنا، کوئی اچیومنٹ کرنی ہے، کچھ سلوشن نکالنا ہے، کچھ نئی چیز کرنی ہے. کہ دنیا تو میرے سے پہلے بہت سے انجینئرز آئے ہوں گے، اس کے بعد بھی آتے رہیں گے. انسان بھی بندہ سوچنا چاہے تو بہت سارے لوگ اس سے پہلے بھی آئے ہیں، اس سے بعد بھی آئے ہیں. تو کچھ میری اس طرح کی تھاٹس تھیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ جیسا آپ سوچتے ہیں تو وہ چیز بھی آپ کو، جیسے کہتے ہیں نا وٹ یو سیک از سیکنگ یو. تو ایسے کرتے کرتے مجھے عمار صاحب کے ساتھ میرا جو ہے رابطہ ہوا. تو جب میں نے اسے ڈسکشن کی تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں تو یہ سولوشن دیتے جا رہے ہیں اس کا، آگے ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو. تو میں کہا سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تو میرے پاس آ جاؤ. تو پھر مجھے یہاں سے پتا چلا SDGs کیا ہوتے ہیں، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کیا ہوتی ہیں، IoTs کا مجھے کافی حد تک پتا تھا کیونکہ میں خود بھی روبوٹکس پہ میں کام کیا، میرا کچھ FIPs بھی تھا، ریسرچ پیپر بھی میرا اس پہ تھا. اور اس کے علاوہ میرا بالکل یہ چیزیں تھیں کہ ہمارے بچے جو ہیں گریجویشن کے بعد یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ہمارا اسکوپ کیا ہے، ہمارا زندگی کا پرپز کیا ہے. تو بالکل یہ چیزیں میں نے سر سے ڈسکس کی. سر کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ اپنی اگلی جنریشنس کو جو ہے اس چیزوں سے جان چھڑوا دیں. اس کا حل یہی تھا کہ ہم SDG 4 کو ٹارگٹ کریں جو کہ کوالٹی ایجوکیشن ہے. اس کو سوچ کے ہم دیکھتے دیکھتے مجھے پتا چلا کہ سر کے پاس جو ہے وہ نیٹ ورک موجود ہے، گراس روٹس کا نیٹ ورک موجود ہے. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن کو گراس روٹس پہ لے کے جائیں. اور اگر کوئی بچہ غریب ہے تو فار ایگزامپل تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوئے. تو ہم نے یہ چیز اس کے دل سے ختم کرنی ہے کہ وہ کہ میں صرف غربوں کی وجہ سے جو ہے نا کوالٹی ایجوکیشن نہیں لے سکا. تو اس سارے چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے ایک جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا جس کا نام تھا PK اسٹیم. انیشلی ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو کہ ابھی ملک سے باہر جا چکے ہیں، لیکن ابھی وہ ریموٹلی ہمیں سپورٹ ابھی ہمیں جو ہے وہ پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں یہ تھا کہ PK اسٹیم ہم نے میکر اسپیس بھی قائم کی جو کہ یہاں پہ اسلام آباد سے کچھ 10-15 کلومیٹر دور نیلور کے اندر الفارابی اسکول ہے، اس کے اندر وہ بالکل قائم ہے، ابھی بھی وہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ خیال آیا کہ ہم نے جو یہ سب چیزیں تھیں یہ بہت ایکسپینسو ہو جاتی ہیں. اگر ہم کوالٹی ایجوکیشن تک جائیں تو آپ کو بہت پریویلیج اسکول میں ملیں گی، مطلب روٹس میں ہوں گی یا کوئی اس طرح کے ڈفرینٹ برانڈ نیمز ہوں گے ان کے اندر ہوگی. تو ہم نے یہ کہا کہ ہم نے گراس روٹس پہ ہم دیہاتوں تک RIC جو ہمارا ماڈل ہے، DIC ڈسٹرکٹ انکیوبیشن سینٹر کا ماڈل ہے یا رورل انکیوبیشن کا ماڈل ہے، اس کے اندر ہم لے کے جائیں. تو ہم نے یہ سوچتے سوچتے چیزوں کو خود اسمبل کر کے خود جو ہے ایک باکسز ہم نے بنائے جو کہ بہت ہی اکنامیکل پرائز کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. اس کا جو پرپز کیا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ میٹرک میں جاتے جاتے ان کو اپنی جو ہے نا اپنی ایبلٹیز کے بارے میں ہر چیز کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کنفیوز نہیں ہوں گے. کم از کم ان کو پتہ چل جائے گا کیریئر کاؤنسلنگ کیا چیز ہے، جس کے بارے میں ہمارے بہت جو ہے نا ایکسپیرینس لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کیریئر کاؤنسلنگ کیا چیز ہے. بالکل رینڈملی چیزوں کو پلکارے تھے. حالانکہ آپ پلان کر سکتے ہیں چیزوں کو اپنے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے، اپنی اسٹرینتھس کے حوالے سے، اپنی سب چیزوں کے حوالے چیزوں کو آپ پلان آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے کنسیپٹ دینے کی کوشش کی ہے. یہ کٹس جو ہے اس کو پورے ماڈیولس کی مزید کٹس بھی ہمارا پورا پلان موجود ہے کہ ہم اس کو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 10 تک لے کے جائیں گے. یہ کچھ انیشیل ہے، اس کے اندر آگے روبوٹکس بھی آ جائے گی، کوڈنگ آ جائے گی، بلاکس کے ذریعے کوڈنگ اور ڈفرنٹ بہت سی چیزیں، AI آ جائے گی. ہم نے بڑے مزے کنسیپٹ شروع کیے ہیں IoTs فار کڈس کہ بچے کو ہم سینسر دیں گے، وہ اپنے موبائل کو چھوٹی سی ایپ انسٹال کرے گا، وہ کہیں بھی سینسر لگائے گا اس کے اوپر اپنا ریموٹلی وہ دیکھ رہا ہوگا کہ یار میرا ٹیمپریچر گھر میں کیا چل رہا ہے، یا وہ باہر چلا گیا تو وہ بالکل بچے کی سمجھ میں چیزیں آئیں گی. تو ہم نے ساری چیزوں کو کوشش یہ کی ہے کہ بچوں تک لے کے آئیں تاکہ وہ جو چیزیں گریجویٹس میں یونیورسٹی میں جا کے پڑھتے ہیں، آگے جا کے پڑھتے ہیں، وہ بچے جو ہیں وہ 6ٹھی میں اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں گے یار یہ بچہ نہیں کر سکتا. تمہارے بچے جیسے انٹیلیجنٹ ہیں، ہم بچوں کو جس طرح سارا مارک سر کہتے ہوتے ہیں ہم وہ سکھا رہے ہیں جو ہمیں آتا ہے، ہم وہ نہیں سکھا رہے جو بچوں کی آگے ریکوائرمنٹ ہے، جو فیوچرز کی ریکوائرمنٹ ہے. تو ہم نے بچوں کو یہی ماڈل دینا ہے تاکہ ہم جو ہم نے کیا وہ کیا ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کی طرف لے کے جانا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کیسے ہونا چاہیے، وہ ہم نے اب آگے اپنے بچوں کو ٹرانسفر کرنی ہے. تو یہ PK اسٹیم جو ہے نا اس کے بارے میں بالکل آئیڈیل اس کا سولوشن ہے. اور باقی جو ہے میں اس کو ہینڈ اوور کرنا چاہوں گا عمار صاحب کو یا آپ کو. آپ جی جی. سو اسٹیم جو ہے PK اسٹیم جو ہے
اس کو ہم اس کے ساتھ ٹیگ کر دیں گے اور ساتھ ساتھ ان کے جو پیج ہے ویب سائٹ ہے مزید انفارمیشن وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. آئی ایم سو مچ گریٹفل ٹو آور ویری amazing person, the youngest leader of Pakistan, because he never implemented or just like do any kind of activity like which age he is like Imran Khan and other leaders. تو سر بہت شکریہ, آپ سے ملاقات کا بھی بہت میں ملا. آپ کے پروگرام کے ذریعے سب پاکستانی سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ملک ہمارا ہے, اس کو ہمارے قائد نے بنایا تھا ہمارے لیے, ہمارا خدا ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے. پلیز سب کچھ بھول کے 2022 کے اندر ایک ایسا پاکستان بنائیں جس پہ دنیا رش کرے کہ یہ قوم آئی تھی. اب یقین کریں وی کین ڈو اٹ, ٹرسٹ می وی آل کین ڈو اٹ. سب کچھ بھول جائیں, پالیٹکس بھول جائیں, سب کچھ بھول جائیں 2022 کے اندر. پولیٹیشین اپنا کام کرتے ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اس ملک کے بچوں پہ انویسٹ کریں, اس ملک کے ان لوگوں پہ انویسٹ کریں جو بے بس ہو چکے ہیں. ہمارے نظام نے ان کو بے بس کر دیا ہے. ہماری پولیس, ہماری گورننس, ہمارے لاز, ہماری یونیورسٹیز, یہ تمام ایک ایسے نظام کا حصہ بن رہے ہیں جس کے اندر لوگ پریشان ہو رہے ہیں. تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ٹیکنالوجی کو لے کر آگے آئیں. جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, تو میں کہوں گا ٹیکنالوجی از دا بیسٹ ریونج. آپ ٹیکنالوجی لے آئیں. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جاپان کے اندر, ایک میں نے ڈال دی اپنی فیس بک پہ, میری فیس بک جا کے چیک کر سکتے ہیں. بغیر ہیومن انٹروینشن کے بندہ انٹر ہوتا ہے شاپنگ مال میں اور شاپنگ کے باہر نکل جاتا ہے, ایک شخص موجود نہیں ہے وہاں پہ, ایک شخص. پیمنٹ تک آن لائن ہو جاتی ہے. اس پہ کسی نے لکھا کہ جی تو لوگ جاب لیس ہو جائیں گے. میں کہا یہ وہی آرگومنٹ ہے جو لوگ 80s میں دیا کرتے تھے کہ کمپیوٹر آئیں گے تو لوگ جاب لیس ہو جائیں. یو کین ناٹ اسٹاپ ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی. پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو اسٹاپ اٹ, ٹرائی ٹو لرن اٹ. تھینک یو ویری مچ. زبردست, بہت شکریہ. سو گائز تھینک یو سو مچ, اسٹے کنیکٹڈ. انشاءاللہ ہم مزید جو ہمارا مشن ہے اس کے لیے جو ہمارا روڈ شو اور دوسری چیزیں آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے. ڈیٹیلز آپ سب کے پاس آئیں گی. انٹل دیٹ ٹائم اسٹے ٹیونڈ. انشاءاللہ بہت جلد اس سال انشاءاللہ 1000 بچوں کو جوان ہونے سے پہلے ہم بنانے جا رہے ہیں کمپنی کا مالک, صرف آپ سب کے ساتھ مل کر. انشاءاللہ. اللہ حافظ.